مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے. یہ بھی ناظرین قیامت کی ایک علامت ہے. میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے تو سوچتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. یعنی یہ علامت کیوں بیان ہوئی ہے کہ مسلمان مال و دولت کی فکر میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ انہیں اپنا دین یاد نہیں رہے گا. جامع ترمذی میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیبند لگا ہوا تھا، تشریف لائے. ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بہت ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھا لیا جائے گا اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے کیونکہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو. بظاہر اگرچہ مفلس ہو لیکن دولت ایمان سے مالا مال ہو. اور اس زمانے میں مسلمان بظاہر مالدار ہوں گے لیکن ایمان کے اعتبار سے مفلس ہوں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دنیا دی گئی تھی اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے گی جس طرح انہیں دنیا نے برباد کر دیا تھا. اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے. پھر ایک اور علامت قیامت ہے ناظرین کہ علم اٹھ جائے گا اور عالموں کی جگہ جاہل سنبھال لیں گے. مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ. اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں اور علم بھی اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہ ملے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے اللہ علم کو اچانک نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب اللہ کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور اپنا سربراہ بنائیں گے اور ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو نکال دے گا، بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء حق کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں ناظرین، تو اب یہ بات تو سچ ہے، اس کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے کہ علماء کرام کو خاص طور پر قتل و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح علم دنیا سے اٹھ رہا ہے، مسندیں خالی ہو رہی ہیں، مسندیں پڑھنے والے رہے نہیں ہیں، اور ان پر ایسے لوگ قابض ہو رہے ہیں جن کا دین اور دینی اقدار سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ پروگرام آثار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے زبان اگر پھسل گئی ہو اور کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو، گستاخی ہو گئی ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔